बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। आज 17 अगस्त 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन, पिछले चंद माह से पाकिस्तान पर एक के बाद एक ऐसा अजाब उतर रहा है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। कभी बाबू से टॉप पर अचानक पानी पहाड़ की तरह उतरता है और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है, तो कभी बलूचिस्तान की सरजमीन जो है वो जलजलों से कांप उठती है, तो कभी केपीके की सरजमीन वहां पर पहाड़ों में क्लाउड ब्रस्ट होकर बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लाखों जिंदगियां जो है वो अपनी जान की बाजियां हार रही हैं। हजारों खानदान उजड़ गए और अरबों रुपए की माली नुकसान हो चुका है। यूं लगता है कि जैसे हमारी धरती पर कुदरती आफात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर अल्लाह हमसे इतना नाराज क्यों है? हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी है कि जिनकी सजा अब हमें भुगतना पड़ रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सलात के दौरान कैसे कुरान का एक मुआजिजा पेश आया जिसने लोगों को सजदा करने पर मजबूर कर दिया। वो वीडियो भी आपके सामने चलवाएंगे। और फिर यह अलमनाक वाकया के पीके के जिला बुनेर और सवात में उस वक्त पेश आया जब एक मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, रात के जैसे ही बादल गरजे, तेज बारिश हुई और बारिश कोई आम बारिश नहीं थी और यूं लग रहा था कि जैसे आसमान जो है वो फट पड़ा हो। पानी जो है वो दरिया ऊपर से बरस रहे हों। पहाड़ों के दामन में वाक़ई नदी नालों ने एक ही लम्हे के अंदर तुग़यानी का रुख इख्तियार कर लिया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनकों की तरह बहा कर लेकर जा रहा था। और सबसे हैरानकुन और खतरनाक बात यह थी कि वहां पर पहाड़ों के अंदर इतने भारी पत्थर जिनको हैवी मशीनरी जो है वो उठाने में कई दिन लगा देती थी, और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो पत्थर जो है वो भी पानी के अंदर एक तिनके की तरह हमने बहते हुए देखे। लोगों के घरों को मलिया मेट होता हुआ हमने देखा और बुनेल की तहसील में चंद मिनटों के अंदर हमने वो मनाजिर देखे जो क़यामत सुरगा से कम न थे। घर जमीन बोझ हो रहे थे, दुकान और बाजार मलबे का ढेर बन गए थे, लोग अपने बच्चों को उठाए भाग रहे थे, मगर पानी का रेला इतना ताकतवर था कि भागने का मौका ही नहीं मिला, संभलने का मौका तक नहीं मिला और लोग जो है वो मलबे तक ना पहुंच सके और वहां पर लाशें मलबे के नीचे दबना शुरू हो गईं। सुबह तक जब हालात संभलते हैं, लोग मलबे तक पहुंचते हैं, तो वहां पर तबाही का वो आलम था कि हर आंख अशकबार हो चुकी थी। अब आप अंदाजा करें कि बुनेर की तहसील में 120 से ज्यादा लाशें जो है वो निकाली गई हैं। केपीके में इस वक्त जो फिगर आ रहा है वो 303 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जो अभी रिपोर्ट हुए हैं, और सैकड़ों लोग अभी लापता हैं जिनकी तलाश जो है वो अभी तक जारी है। लेकिन ये सिर्फ लाशें नहीं है, ये वो कहानियां थी कि वो बच्चे जो कल तक स्कूल जाते थे, वो माएँ जो घरों को संभालती, वो बाप जो रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकलता था, और एक लम्हे में वो सब कुछ खामोश हो गया। अब ये तहसील चगरजी का हाल इससे भी ज्यादा अलमनाक था कि वहां पर हुआ ये कि एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दब गए। तसव्वुर कीजिए नाज़रीन कि एक ही छत तले रहने वाले सब लोग एक साथ जब दुनिया से रुखसत होते हैं, घर की दीवारें गिरी और फिर पूरा खानदान मिट्टी में दफन हो गया। और ऐसे वो मनाजिर देखने वाले कहते हैं कि आसमान भी रो रहा था। यकीन करें, जो एनी शाहिद है वो कह रहे थे कि आसमान रो रहा था, बारिश के कतरों के साथ इंसानी आंसू भी बह रहे थे। इस कदर वहां पर तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है। और डिगर की तहसील में भी 15 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, और ये सब रात के अंधेरे में उस वक्त हुआ जब लोग रात को चैन की नींद सो रहे थे। सुबह जब मकामी लोग अमदादी कार्रवाई करने वहां पर पहुंचते हैं तो लाशें बिखरी पड़ी थी। अस्पताल जख्मियों और लाशों से इस वक्त भर चुके हैं। इमरजेंसी वहां पर नाफिज है
اور ڈاکٹروں نے اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے دن رات ڈیوٹیاں دی، مگر وہ بھی اس وقت دل ہار چکے ہیں، وہ بھی اس وقت رونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب بانسیراب کی تحصیل کی ذرا خبریں آپ سن لیں کہ ایک افسوسناک منظر جب وہاں پر پیش آیا کہ ایک کار برساتی نالے میں بہہ گئی اور 2 افراد ایک ہی ساتھ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ باجوڑ اور دیر کے علاقوں میں کئی مکانات بہہ گئے، پل ٹوٹ گئے اور لوگ ابھی تک وہاں پر لاپتہ ہیں، لیکن اس ہولناک سیلاب کے دوران ایک ایسا معجزہ پیش آتا ہے۔ اب آئیں اس معجزے کی طرف کہ جس نے اس سب کو، پوری دنیا کو، پورے مسلمانوں کو اور اس سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ایسا معجزہ کہ ایک قرآن سے سیلاب کس طرح سے رکتا ہے اور پھر لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ جب بنیر اور اس کے ارد گرد علاقوں کے اندر بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا اور پہاڑوں سے پانی کا ایک خطرناک ریلا جب نیچے اتر رہا تھا تو لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے تو کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ ریلا کسی پہاڑ کے ٹوٹنے جیسا تھا کہ اپنے ساتھ وہ پتھر بھی لا رہا ہے، وہ درخت بھی لا رہا ہے، وہ ہر رکاوٹ بہا کر لا رہا ہے۔ شور ایسا تھا کہ زمین بھی اس سے کانپ رہی تھی۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ پہاڑوں کا وہ پتھر جو آپ ہیوی مشینری سے ہلا نہیں سکتے، وہ پتھر بھی اس کے اندر تنکوں کی طرح بہ رہے تھے اور پھر زمین وہاں پر کانپ رہی تھی۔ تو ہوا کیا؟ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل کر کھلے میدانوں کی طرف بھاگ رہے، لیکن اس بھیانک منظر کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دی، بالخصوص جو سائنٹسٹ ہیں وہ حیرت میں چلے گئے ہیں۔ ہوا کیا ہے جناب؟ ہوا یہ کہ اس ہجوم کے اندر ایک حافظ قرآن بھی موجود تھا۔ جب ریلا آ رہا تھا پہاڑوں سے، جیسے کچھ پہاڑ جو ہے وہ جیسے نیچے اتر رہے ہوں، اس طرح کا وہ ریلا تھا، اسی کے ہاتھ میں اللہ کا ایک جو مقدس کلام ہے قرآن مجید، وہ اس کے ہاتھ میں موجود تھا، وہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح اس میں وہ بھاگ سکتا تھا، مگر اس نے ٹھہرنے کا وہاں پر فیصلہ کیا۔ اب ہوتا کیا؟ سنتی جائیے۔ جیسے جیسے اس نے دیکھا کہ ریلا تیزی سے سیدھا اس کی طرف آ رہا ہے، لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک بات آتی۔ وہ بات یہ آئی کہ انسانوں کی کوشش، اس نے کہا کہ ناکام ہو چکی ہے، اب صرف اللہ رہ گیا۔ اب اللہ کی کوشش اور اللہ پر ایمان اس کا اتنا پختہ تھا کہ اس سے دونوں ہاتھوں سے قرآن کو بلند کیا اور بلند آواز میں اللہ کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ کے ایمان کی مضبوطی آپ دیکھیں کہ اس شخص کی ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اب یہ ناقابل یقین منظر تھا، ناقابل بیان منظر تھا کہ وہ ریلا جو پہاڑ سے گرجتے شور کے ساتھ سامنے آ رہا تھا، وہ سب کچھ اپنے ساتھ بہانے کے لیے تیار تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، اپنے ساتھ وہ انسانی جانوں کو لے کر جا رہا تھا۔ لوگ بچوں کو اٹھائے بھاگ رہے تھے، عورتیں دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھیں، لیکن حافظ قرآن اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے قرآن کی تلاوت اس نے شروع کی، ریلا جو خوفناک تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور اچانک آہستہ ہونے لگا، جو اتنی تیزی سپیڈ سے آ رہا تھا وہ اچانک آہستہ ہوا اور اس کا شور کچھ کم ہو گیا، بہاؤ کی رفتار حیرت انگیز طور پر تھم گئی، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ سب نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھا۔ وہ ریلا اپنا رخ بدلنے لگا، وہ پانی جو سیدھا آبادی کی طرف بڑھ رہا تھا آخر وہ پہلو بدل کر دوسری سمت مڑ گیا۔ گاؤں کے درجنوں لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ جو موت کے دہانے پر لوگ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی عطا فرمائی، جو بچ کے۔ اس منظر کے بعد لوگ جو ہیں وہ چیخ چیخ کر انہوں نے سجدہ شکر انہوں نے بلند کیا، وہ وہاں پر سجدوں میں گر گئے، کچھ لوگ زمین پر گر کر رونے لگے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور عورتیں بچوں کو سینے سے لگائی یہ کہتی تھیں کہ اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے۔ اور ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اگر اللہ نہ بچاتا تو آج یہ گاؤں بھی باقی گاؤں کی طرح صفائے ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ قدرتی آفات نے اس طرح سے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں کیوں لے لیا ہے؟ ہر بار ہر سال ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں یہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، اور جو لاکھوں زندگیاں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں؟ کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی تیز بارشیں، کبھی ندی نالوں میں تغیانی، کبھی خوش سالی، اور کبھی پاکستان کے اندر ظلم اور ستم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف قدرتی مظاہر نہیں ہے بلکہ یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بارہا قرآن کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ زمین اور سمندر میں فساد انسان کے اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ بات اب اس سے چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم نے سب کچھ اس وقت بھلا دیا ہے۔ انسان غلطی کہاں پر کر رہا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ سب سے بڑی ہماری جو غلطی ہے کہ ہمارے ملک میں ناانصافی ہے، ہمارے ملک میں ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، ہمارے ملک میں چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، کرپشن کا مال گرم
کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں جو بے حجائی پھیلتی چلی جا رہی ہے, یعنی کہ ہم ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اپنا اسلام چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے حکمران جھوٹ بول رہے ہیں, لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے ہیں, بدعنوانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں. جب ایک دوسرے کا حق کھائیں گے تو پھر ایسی آفات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کا پڑے گا, اور یہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. دوسری غلطی ہم کہاں پر کر رہے ہیں کہ ہم نے فطرت کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پہاڑوں کو کاٹ کر غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہیں, ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں, ہم دریاؤں کے راستے کاٹ کر وہاں پر پلازے کھڑے کر رہے ہیں, وہاں پر سڑکیں بنا رہے ہیں, اور درختوں کو کاٹ کر زمین کو ننگا چھوڑ رہے ہیں. جب آپ قدرتی آفات کے ساتھ اس طرح کی چھیڑخانیاں کریں گے تو پھر آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا, اور آپ خود اپنے ہاتھ سے دعوت دے رہے ہیں سارا کچھ کرنے کی, اور پھر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے, حقوق العباد کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے, غریب بھوکے سو رہے ہیں. جب ہمارے ملک میں یہ ناانصافی ہوگی تو ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان میں بسنے والے ان لوگوں کی حفاظت کرے جو اس وقت سیلاب کے متاثرین بنے ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس رنگا پہ لازمی ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.